مذہبی بیان ہو رہا ہے طارق جمیل صاحب کا یا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اس کے فوراً بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب بھی کوئی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک بیسک سا فلیور ہوتا ہے کہ اچھا ہاں کوئی نئی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوگی، کوئی ہلکا سا موٹیویشن کا گراف اوپر جائے گا، اور اس کے سیشن کے بعد جو اصلی سیشن ہوتا ہے وہ 6-6 8-8 4-4 2-2 لڑکوں کے گروپ میں کھوکھوں پہ ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، کوئی اس بارے میں نا سب سیریس بات نہیں کرتا. میں اس کھوکھے کے اوپر بیٹھ کے یا گھروں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو آپ کی ڈسکشن ہونی ہے نا، اس کا محور جو ہے نا اصل میں وہ چینج کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ تو ہم سارے ایکٹنگ کر رہے ہیں، فطری تقاضا ہے، ہماری نفسیات ہی ایسی ہے. ایک دوسرے نے جو سننا ہے وہی بتائیں گے، جو ایک دوسرے کو پسند آتا ہے اسی زون میں رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی مذہبی لیکچر دیتا تو اسی زون میں رہتا کہ جو پاکستان میں مذہب کا فلیور ہے، علماء کی تعریف کر کے، بڑی بڑی دعائیں دے کے، سارا کچھ کر کے. 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور اس طرح کے لیکچر سے کچھ ہوا نہیں آج تک. تو سوچیں کہ 3 دفعہ افغانستان میں اسلام کا نظام سیٹ اپ کر چکے ہیں وہ لوگ، 3 دفعہ لگاتار. ہمارے ہوتے ہوتے کرنے والے جب موقع ملتا کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ 70 سال سے 100 سال 170 بھی ہو جائیں گے. ہم سب مر جائیں گے، ہمارے پوتے آ کے اسی جگہ پہ لیکچر سن رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. اصلی کہانی کوئی بھی نہیں سنائے گا. پتہ نہیں کیا ڈر ہے ہمیں کہ اصلی کہانی سن لی تو پتہ نہیں کیا چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ مجھے پتہ ہے، آپ سے کوئی پتہ کیا چھوڑنا پڑے گا. ہم سب کو بیچ میں سے اسلام کے اوپر پہلا قدم چلانے میں جو اصلی دقت آتی ہے نا، وہ اصل میں وہ ڈسکشن ہے جو کھوکھے پہ ہوتی ہے. کئی دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے. اکیلے میں سونے سے پہلے نا رات کو، آج سب کے سب سوئیں گے کیونکہ کافی قریب ہو گئے رات کے، صبح ہوتا ہے لیکچر تو رات تک یاد بھی نہ ہوتا. رات کو اکیلے میں سوئیں گے نا آپ، تو اس وقت ہلکی سی ایک رمق آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرہ رکھی ہوئی ہے ہماری کہ اصلی سوال کرتا ہے انسان اپنے آپ سے. ایک دفعہ ضرور کرتا ہے، آدھے سیکنڈ کے لیے کرتا ہے کہ میں کیوں اصلی کام نہیں کر رہا. کیونکہ ہم سب جنت دوزخ کے ماننے والے تو ہے ہی نا. بے شک دل سے اس طریقے کا ایمان تو نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، مگر کسی بھی لیول کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں اسلام کے اوپر. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے مجھے، آپ کو میرے اوپر شک نہیں، مجھے آپ پہ شک نہیں. اس کا مطلب ہے بلیور تو ہم ہیں، یقین ہے ہمیں کہ ہاں مرنے کے فوراً بعد 2 فرشتوں نے آنا ہے، اور جس طریقے سے پوچھ گچھ ہونی ہے اس کا ڈر تو ہمیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر یہ کافی ہوتا تو معاملات دنیا کے اس لیول پہ نہ ہوتے جو اس وقت ہے. اگر دنیا کے چلے معاملات جیسے بھی ہیں، ہمارے یہ معاملات نہ ہوتے. مطلب گورنمنٹ آف پاکستان کے گھروں سے لے کے ایک غریب کے گھر تک جتنا امتزاج ہونا چاہیے تھا وہ 0 پہ آ چکا ہے. عمران خان کے گھر میں بھی وہی گفتگو اور گپیں چلتی ہیں جو کہ ریڈی والے گھر میں بھی چلتی ہیں، اور اس میں اسلام کا کچھ پتہ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. جب معاملہ اس ڈیپتھ میں آگے خراب ہو گیا ہو تو اس طرح کے لیکچر پھر کسی اور ٹون میں کرنے چاہیے. کوئی ایک بجلی کی نا وولٹیج بڑھانی پڑے گی ہم سب کو، آپ کو اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مجھے آپ لوگوں کے لیے، مجھے اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کہ کوئی پاور شاک دیں. ایسے کام نہیں ہونے والا. اگر واقعی میں میتھس پتہ ہے ہمیں، تو میتھس کیا ہے کہ ایک 200 کروڑ کی لائف، 200 کروڑ سال کی لائف، اور ایک 50 سال کی زندگی. میتھس تو ہمیں پتہ ہے کہ اصلی میتھس تو وہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں. وہ والا جو 200-300 کروڑ کا کانسیپٹ ہے ہمارے نفسیات میں نہیں آتا، کیونکہ ہم سب کو 70-80 سال میں مرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ہمارا ذہن کہتا ہے ہم دوزخ میں بھی شاید 70-80 سال میں مر جائیں گے. دوزخ میں کوئی 70-80 سال میں نہیں مرے گا. دوزخ میں تو 70-80 کروڑ سال میں بھی شاید نہ مرے کوئی. سوچیں ذرا کہ حضرت آدم کے بچے ابھی زندہ ہوتے، جو پہلے 2 بچے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک زندہ ہوتے. آج جو لیکچر ہو رہا ہے، پھر بھی اگر اس وقت آخرت کا دن شروع ہوا تھا جب حابیل قابیل زندہ تھے، اور تو آج آخرت کے دن میں فجر کی بھی اذان نہیں ہونی تھی. اتنا تھوڑا سپین ہے ہماری اس تک لائف کا، اور آخرت کا اتنا بڑا سپین ہے کہ حابیل قابیل اگر زندہ ہوتے تو آج ساحل میاں یہاں پہ جو لیکچر دے رہے ہیں یہ فجر سے پہلے کا لیکچر ہوتا. میں ابھی ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، دوزخ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آخرت کا دن اتنا بڑا ہونا ہے. تو ہمیں میتھس تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے بس لاڈ پیار ہی چل رہا ہے ہمارا آپس میں. اصلی کہانی تو تبھی شروع ہونی ہے جب اصل میں آنکھ کھلنی. تو اس کی ڈسکشن نہ ہونا جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس میدان کی ڈسکشن نہ ہونا سب سے بڑا واقعہ ہے. اور جیسے ہی قوم انسانی بنو نو انسان جب وہ والا واقعہ بھول جاتی ہے تو اللہ نبی بھیج دیتا. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یہ مطلب اتنی بڑی راکٹ سائنس جو ہے
ہم نے بنا لی ہوئی ہے دنیا یہ بیسک سی میتھس کو کیسے اوور رائڈ کر گئی ہے. مطلب راکٹ سائنس ہی میری آپ کی لائف راکٹ سائنس ہے. آج تک نہیں پہچان سکے دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں. راکٹ سائنس ہی بن گئی ہے. نہ ابا نے بتایا نہ اماں نے بتایا, بلکہ بتایا تو ہے مگر ایسا کچھ بتایا جو ہر 2-3 سال بعد فیل ہو رہتی ہے ان کی تھیوری. پھر کوئی اور بڑے انکل اشفاق احمد, کوئی پروفیسر صاحب, کوئی دوست کے ابا جی بتا دیتے ہیں نہیں زندگی کا مطلب یہ ہے. پھر ہم شروع کرتے ہیں 5 سال واپس چلتا ہے وہ بابا جی بھی فیل ہیں. سم تھنگ جو کہ کسی نے نہیں ہمیں بتایا ہوا اس دور میں, وہ ہمارے گھر میں کتاب میں پڑھا لکھا ہوا ہے جس کو ہم بار بار عربی میں پڑھتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے غلط ہوں اور میں ٹھیک ہوں جو گھر میں کتاب پڑھی ہے ٹھیک ہو. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے جتھے کا. اتنا بڑا جتھا یہاں پہ پنڈی میں اکٹھا ہو گیا. اتنا بڑا اثر ہے کہ جو آپ لوگ سوچیں گے نا جس وقت بھی, آپ کے بچوں نے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے اس وقت. دنیا جس ریلا جس طرف چل رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اللہ رسول کی بات کر دینا کہ بھئی یہی ہے اصلی کہانی. اصلی کہانی یہ ہے, یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. ابو آپ غلط ہیں, امی آپ غلط ہیں, دادا ابو آپ بھی غلط تھے, اصلی کہانی کچھ اور ہے. یہ کہنا جس کی ہمت ہوتی ہے نا, جس کے اندر وہ والی تڑپ آ جاتی ہے, وہ صرف اللہ کا گفٹ ہے. وہ میرے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے بڑے کام لے لے, ورنہ دنیا نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑنا کہ ہم ڈالر سے نیچے آ سکیں کہیں پہ, یا ڈالر سے لیفٹ یا رائٹ ہو سکے. میں اور آپ روز دعائیں کرتے ہیں بڑے گھر کی, گاڑی کی. جس رشک سے ہم بڑی گاڑی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, جس رشک سے خوبصورت عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ فطرہ نہیں ہے ہماری. somebody trained us. who is that somebody؟ وہ اسکول کا سینئر تھا یا ماموں تھے, چھوٹے ماموں تھے جو ساتھ لے کے یشن کرواتے تھے بچپن میں. جہاں سے بھی آئی ہے کہانی کسی نے شروع کی ہے, چونکہ ہم نے دیکھا سارے یہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہی ہے حقیقت. میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں کیوں آیا ہوں. فرضی کہانی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. سمجھ لیں کہ ہم سب کے سب ایک جہاز میں جا رہے ہیں, اور جہاز جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ ہم جا رہے تھے, راستے میں جہاز کریش ہونے والا ہے. پانی کے اوپر سے گزر رہا ہے جہاز. غور سے سنیے گا, اس مثال کے بعد انشاءاللہ آئندہ کوئی بندہ, کوئی مولوی, کوئی سیاستدان, کوئی انکل تنگ نہیں کرے گا آپ کو. آپ کو پتہ ہوگا کہ بھیا اصلی کہانی کیا ہے. جہاز اب کریش ہونے والے. ہم سب کتنے بندے ہوں گے ادھر؟ 200-250 بندہ ہوگا ادھر, 120-150 بندہ ہوگا. اتنے ہی ہوتے ہیں جہاز میں بھی. ہم سب ہے, بچے بھی جا رہے ہیں جہاز میں, عورتیں بھی, مرد بھی. اب جہاز جیسے ہی کریش ہونے والا ہے نا, تو ہم نے دیکھا کہ نیچے آئی لینڈ ہے. پائلٹ نے بڑی کوشش کی جزیرے پہ اتارنے کی, جزیرے پہ اتار دیا. تقریباً سارے ہی بچ گئے مگر سب زخمی حالت میں, زبوں حالی ہے. طوفان کا سما بندھا ہوا ہے, نہ لیفٹ پہ کچھ ہے نہ رائٹ پہ کچھ ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین اور بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, جو لوگ زخمی نہیں ہیں وہ جہاں پہ لائن بنائیں, جہاز میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کام کی ہیں, کمبل پڑے ہوئے ہوں گے وہ اکٹھے کریں. خواتین آپ اگر کوشش کر سکتی ہیں تو درختوں کے پتے توڑیں اور بچوں کو کور کریں. جن لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کا پتہ ہے وہ جہاز میں سے دیکھیں کتنا راشن پڑا ہوا ہے اس میں, اور پھر کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے بندے ہیں تاکہ ہم ایک سسٹم کے تھرو چل سکیں. 250 بندہ اس بندے کو دیکھے گا تو کہے گا کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے, نواز شریف, عمران خان ٹائپ آدمی. لیڈرشپ ہے بھائی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. ایک دم اپنے حواس کو قابو کرنا, کھڑے ہو جانا اور سچویشن کنٹرول کرنا. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اندر سے فطرت کی آواز ہے کہ ہاں یار بڑی اٹریکٹیو کوالٹی ہے. اسی کی دور میں ہمیں دوڑایا جا رہا ہے کب سے. ٹھیک ہے, لوگ وہی کرتے ہیں پھر جو بھائی صاحب نے کہہ دیا. ظاہر ہے سینس بنا رہا ہے بندہ, جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ اسی کے مطابق سچویشن ہینڈل کر رہا ہے. واقعی میں اس کو سائنس کی کتابوں میں سچویشن لیڈرشپ ہی کہتے ہیں. انسانی نفسیات کی اندر کی آواز یہی ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں کیا بات ہے یار, اور مرد بھی کہتے ہیں کیا بات ہے کاش میں ایسا ہوتا. عورتیں کہتی ہیں کاش میرا میاں ایسا ہوتا. اور یہی دوڑ دے ہم ابھی تک, ہم یہی دوڑ میں ہیں. اسی کو کرزما کہتے ہیں.
سارا کچھ حاسد بھی ہیں ہم میں سے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو کون ہوتا ہے بتانے والا بھائی، حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے مگر حسد آتا ہے اندر سے، تو کون ہوتا ہے بتانے والا، میں بتاؤں گا. پھر کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں یار رک جا تو بعد میں بتا دیں، اس ٹائم وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یار. اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. اتنے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا زخمی حالت میں پاس آتا ہے اور کہتا ہے انکل بات سنیں. اور وہ بھائی صاحب لیڈرشپ میں ہی طرح سے مائک پکڑا ہوتا ہے، اس نے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ کھینچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے انکل بات تو سنیں. وہ کہتا ہے ہاں بیٹا کیا بات ہے. کہتا ہے انکل میں نا سیٹ نمبر 42B میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل ونڈو کے ساتھ ہے. جہاز نے بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کی تھی، میں ونڈو پہ تھا. تو جب جہاز کریش کرنے لگا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ بازو میں ایک جزیرہ جہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں، گھر بھی بنے ہوئے تھے، آگ بھی لگی ہوئی تھی، کھانا شانا پک رہا تھا. تو کیوں نہ ہم اس طرح کا رخ کریں. کیا ہوتا ہے اس موقع پہ 247 بندوں کے ذہن پہ کیا بیتتی ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ساری کی ساری لیڈرشپ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور سارے کے سارے اس بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے. فطرت کی آواز ہے، ایسے ہی ہوگا. سارا کرزما جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اس وقت وہ کیا کرتا ہے بندہ، اس بچے کو اپنے حسد میں آ کے کہتا ہے بیٹا رک جاؤ کر لیں گے جو تم کہہ رہے ہو کر لیں گے، پہلے مجھے ویریفائی کرنے دو، ریفرنس دو اس بات کا، سمجھ رہے، ریفرنس دو. اور بچہ کہتا ہے انکل میں نے خود دیکھا. کیا مطلب ریفرنس دوں، میں خود راوی ہوں اس کا، میں نے خود دیکھا ہے. آپ جتنی مرضی لیکچر دے دوں میں یہاں پہ بیٹھ کے، وہ بچہ جو ہے نا وہ اس وقت لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ کھڑا ہو گیا. اس بچے کے پاس کیا ہے ایسا کہ جو اتنی بڑی کرزما، لیڈرشپ، سچویشنل لیڈرشپ، مینجمنٹ، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی، انگریزی، راکٹ سائنس، فزکس، کیمسٹری، یہ ساری کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ کیوں بازی لے کے جا رہا ہے ہم سے؟ سوچیں ذرا، کسی کو جواب آتا ہے اس کا؟ نہیں اس بچے نے بھی بڑے تنگی سے ہی بتایا، کوئی کانفیڈنس سے نہیں بتایا، بس اس نے بتایا کہ انکل دیکھا ہے میں نے. نہیں سروائیول تو اس بھائی کے پاس ہے. چھوڑے میں بتاتا ہوں، وقت زیادہ لگے گا، میں اس میں چاروں جلدی سے میں ذرا کور پہ آ جاؤں. نہیں ہارڈ ورک کے لیے سب تیار ہیں اس وقت، سب کے سب ہارڈ ورک کے لیے تیار ہیں. سچویشن ہی ایسی ہے، جب بری سچویشن ہوتی ہے انسان کی فطرت کے اندر ہارڈ ورک کی جو دلیل ہے نا وہ خود اندر سے آواز دیتی ہے، اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے، غریب جتنا کام کرتا ہے نا ریڈی والا، یہ نواز شریف عمران خان نہیں کر سکتے کبھی بھی. ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنا کام کر رہا ہے. اس کو لوگ بتاتے ہیں یار تو بڑا محنتی ہے، پھر وہ کہتا ہے ہاں محنتی تو میں ہوں، آج تک تو نہیں سوچا. ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس بچے کے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان ناموں کی ویلیو پتہ چلے گی، جو نام میں نے آپ کو آج بتانے ہیں، جن سے سارا کا سارا پاکستان غصے میں تپا ہوا ہے. جدھر جاتا ہوں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے سوال میرے سے، جو بچے سے پوچھا گیا تھا. اس بچے کے پاس ہے ویژن، اس نے دیکھ لیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دور کیا چیز ہے اور وہ ہمیں بچا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر موقع پہ اللہ کی سنت ایسی پوری ہوتی ہے. ایک ایک دور میں جیسے ہی جہاز کریش ہوتا ہے انسانوں کا، اللہ ایک نبی بھیجتے ہیں اور وہ ویژن دیتا ہے کہ بھیا میں نے دیکھا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہاں پہ اصلی بقا ادھر ہے، بتا رہا ہوں تمہیں. اب تو نبی نہیں آئیں گے، نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اصلی ویژن. میں نے کہا نا میتھ ہم سب کو کلیئر ہے، مگر اندر سچویشن ہے، پھنستے ہیں، ایک دم کنفیوز ہوتے ہیں ہم سارے، ہم کیا کریں. پھر اتنے میں کوئی بھی بندہ آ کے بتا دے. میں نے جان کے بچہ بولا ہے، میں ان کو بزرگ بولتا تو وہ والی سچویشن کی عکاسی نہیں ہو سکتی تھی جو ہماری اس وقت پاکستان کی ہے. ہر کچھ سالوں کے اندر، 100 سال کے اندر، اس سے کم میں، اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ بھیج دیتے ہیں جو کہ اس جہاز کے کریش ہوئے جزیرے کے اندر آ کے آواز لگا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز نظر آ گئی ہے، مجھے آنا ہے تو بتاؤ، کیوں نہ ادھر چلیں. اور اگر چونکہ ہمارا ایک ہی ویژنری، ایک ہی فلاسفر ہے ہمارا، اللہم صلی علی محمد، ہمیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کسی اور ویژنری کی ضرورت نہیں. ویژن مل گیا ہمیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی کے انبیاء وہی ویژن دیتے آئے ہیں. ہمارے لیے جتنی ہائی ریزولوشن پکچر نبی علیہ السلام نے بنائی، کسی اور نبی نے نہیں بنانی تھی، بیکاز وقت ہی نہیں تھا اس ریزولوشن کا. ہر نبی کہہ رہا تھا باقی کی باتیں محمد نے آئے کرنی ہیں، باقی کی باتیں آخری نبی نے آئے کرنی ہیں. ظاہر ہے انسان کی سوچ اس وقت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیول کے اوپر معاملات
بنے ہی نہیں تھے اللہ نے دنیا کے، جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کے وقت آئے. اب لیکن ہم پہ وہی معاملہ ہے جو ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب پہ تھا. آپ کوئی نئی ایسی جہت نہیں ہونی، کروٹ اور نہیں لینی بنی نوح انسان نے کہ ہم پہ اور علی بن ابی طالب پہ، ابو بکر صدیق کے اوپر ریلیٹیبلٹی کی کرو ٹوٹ جائے کہ نہیں ان کے لیے تو دنیا ہی اور تھی، کہانی ہی اور تھی، وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے اوپر ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل کے اندر یہ فلسفہ ساتھ ہی پنہاں ہے کہ اب ایسا کوئی موڑ نہیں مڑے گی بنی نوع انسانی کہ نبی علیہ السلام کی تمام طرح حدیث ہمارے اوپر اس بچے کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوں اور اس کو یہ بہانہ مل جائے کہ نہیں اب وہ والی باتیں نہیں پوری ہو سکتی جو کہ اس وقت ابو بکر صدیق پہ پوری ہوتی. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی پیچھے اتنی بڑی آسانی ہے ہمارے اندر، ہماری نفسیات اتنی سیٹل ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا ہمارے اوپر کہ یہ شیطان اندر سے بہانہ کرے کہ وہ تو دور ہی اور تھا، اس میں معاملات ایسے تھے جو کہ میرے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اب ایسا ہی ہوگا، جو ابو بکر صدیق کے اوپر سوال تھا وہی میرے سے سوال ہونا ہے. سوچیں انہوں نے کیا زندگی گزار دی اور میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. سوال ایک ہی ہے، پرچہ ایک ہی ہونا. دیکھیں ہماری تیاری کیا ہے. کیوں؟ ویژن ڈائریکٹ مل رہا تھا. ہمارے بیچ میں کوئی 1400 سال سے ایک نہ ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہتا ہے خواتین ادھر ہو جائیں، مرد ادھر ہو جائیں. ایک نہ ایک بندہ آ کے وہ ویژن بلر کر دیتا. ایک نہیں تو ہزار ہوتے. آج دنیا کی جتنی مسلم دنیا کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو ویژن دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، جو چیز وائرل ہے نا وہ اصل میں ویژن دے رہی ہے آپ کو. وہ آپ خود سوچ لیں کون ہے آپ کا ویژنری. یوٹیوب پہ کس کی سب سے زیادہ ویڈیو آپ کے گھر پہ آپ کے موبائل پہ چلتی ہے؟ لسٹ لگا لیتے ہیں ہم، سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لسٹ کا. نمبر 1 پہ کوئی کرکٹ ہی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی خاتون ہوگی، کوئی ڈانس ہوگا، کوئی فلم ہوگی، کوئی شاہ رخ خان، سلمان خان ہوگا. ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے تو نہیں آئے ہوئے نا ہم ادھر. کہیں آپ نے یہ تو نہیں سوچ لیا تھا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. سمجھ رہے؟ سچ سچ بات کریں گے ہم. ہمیں جتنا سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتا ہے، کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتا ہے؟ اتنا نہیں پتا. جواب نہیں پتا. آپ سے میں ایک ٹیسٹ لے لیتا ہوں، ابھی بتا دیتے ہیں. کوئی سی ایسی 2 حدیثیں بتائیں، کوئی سی ایسی 2 حدیث جو علی بن ابی طالب سے مروی ہوں. 150 مسلمان مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سی 2 حدیثیں بتا دیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں، آسان کر دیتا ہوں، ایک بتا دیں. جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. شراب کی سزا علی بن ابی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو دی گئی تھی، بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے تو شراب کی سزا بتائی نہیں تھی. حدیث سنائیں جو کہ علی بن ابی طالب سے مروی ہو. مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. سوچیں ذرا، مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے. آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے. 25 کروڑ پاکستانی، 40 کروڑ انڈین مسلمان، 2.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تکا لگا ہے؟ کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی، ہمارے دماغ اڑ گئے. باقاعدہ سال با سال، 100 سال با 100 سال فلسفہ صلاحیت کرتا ہے، نسلیں کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں؟ ایٹ لیسٹ 2 کے نام تو پتہ ہوں گے ہم سب کو. سمجھ رہے ہیں؟ 2 کے تو پتہ ہی ہوں گے، 10-12 ڈائلاگ بھی یاد ہوں گے. آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے؟ بس وہ بندہ دیکھیں. یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ. اور اس سونے پہ سہاگا وہ بھائی صاحب داڑھی والے بھی ہوں گے، کسی کی داڑھی والے ہوں گے، کسی نے سوٹ ٹائی، لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ، وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا. یہی ٹرینڈ چل رہا نا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا. اور کیا سچ بات کرنے آئے نا ہم، ایک دوسرے کو خوش کرنے تو نہیں آئے نا، صحیح بات بتانے آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا، اس وقت آپ کی عمریں لگ نہیں رہی کہ آپ کے بچے ہیں. جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا، وہ اللہ کی قسم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ جیسا بن جائیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو نظر آ جائے نا ایک دفعہ
روح کانپ جائے آپ کی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں، حالانکہ خدا کی قسم چھپ کے کرتے ہیں آپ وہ گناہ. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر، آپ نے بہت ایزی لے لیا ہے. میں نے اپنے ایک دفعہ استاد سے پوچھا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے 40 کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، تو ان میں سے کوئی 12-13 کام تو میں کر ہی لیتا ہوں. تو کہتے بدبخت عورتوں کے لیے لکھی ہے. عورتوں اور مزدوروں کے لیے بریکٹ میں اوپر لکھا ہوتا، پڑھا ہی نہیں میں نے. سوچیں ذرا، ہمیں کوئی شناخت بتاتا ہی نہیں اپنی کہ تم اصل میں کیا چیز پیدا ہو گئے ہو. آپ سمجھ تکے پہ آپ لوگ آدمی ذات ہیں، اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ 1 یا 2 بچے آتے ہیں بتا جاتے ہیں. بچہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین سٹریم ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. وہ کہتے تمہاری سند کی طرح بھی. ہاں، اور بائی دا وے کسی قسم کی مفروضے میں مت رہیے کہ وہ بچہ میں ہوں. میں اس بچے کو مودودی صاحب کہہ رہا ہوں اس وقت، سید قطب کہہ رہا ہوں اس کو. سمجھ رہے؟ میرے پاس اپنی کوئی نئی سوچ نہیں ہے، مجھے پتا اس کا ویژن بالکل کلیئر تھا. اس نے کھول کے بیان کر دیا. سید قطب نے کھول کے نہیں خالی بیان کیا، کر کے دکھا دیا. آج تک پوری دنیا کی میجر 3 فورسز، موساد، CIA اور FBI، سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے پھر رہی ہے. آپ سمجھ رہے؟ چھوٹا واقعہ. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے تو ہم خود بچتے پھرتے ہیں کئی دفعہ جماعت اسلامی والے کہ سر آپ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر تو آئیں، بات تو کریں ہم سے، ٹھیک ہے. مگر مودودی صاحب کا ویژن جو ہے نا، اس کا پروپیگینڈا کرنا اپنے اندر اتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس نے کھول کے بتایا کہ میاں ورلڈ ویو کلیئر کر لو، خدا کا واسطہ ہے تمہاری اپنی دنیا میں رہنے کے لیے. پھر دنیا حسنہ کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں پتہ تو چلے نقشہ کیا ہے. اب مودودی صاحب بڑے ریسنٹ ہیں، مگر نقشہ اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ایون مودودی صاحب کے فلسفے کے اوپر بھی ہمیں اسی اسٹینسل کے اوپر نیا ورلڈ ویو کو اس وقت کے دور کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اتنی جلدی سے 1990 کے اندر، 2000 کی دہائی کے اندر اتنی جلدی سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک اور بچے کی ضرورت پڑ گئی. کیا آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ میں تفہیم القرآن کافی نہیں رہی میرے لیے، تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے اس کے لیے. اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کہ جتنا زیادہ، اور شاہ رخ خان، سلمان خان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ اتنے کو سیریس نہیں لیتے، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے سب نے سیلفیاں کھچا رہی ہونی چاہیے اگر سلمان خان جہاں بیٹھا ہوتا بس، مگر سیلفی سے آگے کی اوقات نہیں ہوتی ایکٹر، سنگر، ڈانسر کی. اس کو بھی پتا ہے اس بات کا، اس لیے بیچارہ ہر وقت میک اپ کرتا رہتا ہے. ہاں، حسد از دی اونلی کامن تھنگ ان شو بزنس. سمجھے؟ جب مولویوں میں حسد آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی میں حسد کیسے، دوسرے مولوی سے حسد کیسے آ سکتا ہے. تمہاری تو گیم ہی کوئی اور تھی، تم تو ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہو. وہ جیت گیا تب بھی تم جیت گئے، میں جیت گیا تب بھی تم جیت گئے. لے کے تو ایک ہی جگہ جانا نا مولویوں نے. سلمان خان، شاہ رخ خان، ٹام کروز، بریڈ پیٹ کے تو نان نفقہ لگا ہوتا ہے نا، کوئی اور جیت گیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو صاف سمجھ آنا چاہیے کہ نقشے میں لکیریں کھینچی کہاں پہ، حاشیے ہیں کدھر کدھر. یہ ہے اصلی مسئلہ جو آپ کو پتا ہو کہ نقشہ، دنیا کا نقشہ کدھر ہے. آپ اس نقشے میں کون سا اسپاٹ ہے، کون سا اسپاٹ. ایک صحابی نے، حضرت عباس، غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے، وہ طائف کے صحابی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مکے آیا تھا نا، تو میں نے اپنے دوست عباس سے پوچھا تھا کہ یہ کون بندہ کھڑا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا بھتیجا ہے میرا، کوئی نیا دین لے کے آیا ہے، نئی سوچ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہفتے کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں عبادت کر رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ ساتھ بیوی ہے اور بچہ ہے، علی بن ابی طالب ہے. کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام، حضرت خدیجہ اور علی بن ابی طالب. وہ صحابی کہتے، روتے ہوئے کہتے کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے اب بھی کر دیا ہے، مگر میں اگر اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو 1/4 اسلام ہوتا. اتنا بڑا کنٹریبیوشن میرے پاس ہوتا کہ 1/4 اسلام میں ہوتا.
چوتھا مسلمان ہوتا میں. اگر میں اس وقت میں نے تو بعد میں بھی ہو گیا مسلمان, اس وقت میں تمسخر اڑا کر نکل لیا کہ عجیب سی باتیں کر رہے, عجیب سی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی اپنی اوقات نکالیں ہم صاحب کہ ہم کتنے پرسنٹ اسلام ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کو نہیں پتا نا آپ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں, تو آپ خاص پرسنٹ آف کفر ہیں, خاص پرسنٹ آف طاغوت ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتا. کیونکہ اندھا دھن مسلمان نہیں ہوتا. بائی ڈیزائن, بائی ڈائریکشن, بائی ویژن مسلمان ہوتا. تو کہ پہ نہیں کوئی اسلام میں آیا اور ہو لیا. سمجھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ہمارے بارے میں دعا ہے. سوچے ذرا کہ ابو جہل سے اور سائل ادیم سے بچائیں, کہ یہ ضعیف مومن مروائے گا ہم سب کو. سوچیں ذرا, آپ کیوں نہیں اپنے اوپر اپلائی کر رہے یہ دعا؟ ہے تو عمر بن خطاب کی دعا ہے. ضعیف مومن بوڑھا مومن نہیں ہوتا, کمزور ایمان کا مومن, کہ عین موقع پہ بھاگ جائے گا, عین موقع پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص پرسنٹیج آف اسلام ہیں, اور فرشتے خدا کی قسم ایسے رجسٹر رکھتے ہیں جس میں تولا جاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں آپ, اسلام کا کون سا کنٹریبیوٹر ہیں آپ, کیا کیا اسلام کا. کیونکہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا حصہ لیا. اللہ نے تیسرا قبیلہ بتایا نہیں, اللہ نے دو ہی بتائے, ایک اسلام